فون ملانے سے پہلے ارشین نے 100 بار گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے اور پروفیسر دانیال کے گھر میں پائے جانے کے کوئی خاص امکان نہیں تھے۔ پھر بھی اس کے دل کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کرے فون نازش ہی اٹھائیں یار، وہ جی جان سے دعا گو تھی۔ ہیلو، مسز دانیال بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، آپ کون؟ ایک لمحے کو ارشین چپ ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کی ابتدا کیسے کرے۔ ادھر سے 2-3 بار ہیلو ہوا تو وہ کھنکھار کر گویا ہوئی، میں ارشین بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی نا؟ نہیں، وہ تب تک کی تھی جب تک میں نے آپ کو اپنے سامنے نہیں پایا تھا۔ بات تو درجہ حیرانی کی ہے مسز دانیال، آپ نے کسی رقیب یا حریف کو اپنے مد مقابل مدد کی اپیل کرتے دیکھا ہے؟ میں نے آپ کو کسی بھی لحاظ سے اپنے مقابل نہیں سمجھا۔ پسند ناپسند بڑے فطری و منہ زور جذبے ہوتے ہیں اور ان احساسات میں انسان کا ذاتی عمل دخل بیکار ثابت ہوتا ہے۔ دانیال کچھ کرنا چاہیں گے تو میری منت و فریاد، دھمکی و تنبیہ قطعی بے اثر ٹھہرے گی۔ مرد کی طاقت اور اختیار کو چیلنج کرنے والی عورت کی جھولی میں ہار اور ذلت کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ نازش کا لہجہ سلجھا ہوا تھا، شفاف تھا اور رواں تھا۔ میرے قدم اسی دن پیچھے ہٹ گئے تھے جب آپ کی گفتگو کے پس منظر میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا تھا، مگر میرے اس عمل کو پروفیسر صاحب نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ قدم موڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے دھمکیاں دیتے تھے، پھر ایک روز سرے راہ راستہ روک لیا اور پھر انتہا سے گزرتے ہوئے اغوا کر لیا۔ کیا ان کی طلب ان کے کنٹرول سے اس درجہ باہر ہو گئی ہے کہ اپنے منصب و مقام سے نیچے اتر کر اتنی قابل مذمت حرکت کر گزرے؟ نازش کے ذہن میں بھونچال سا برپا ہو گیا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے رہائی کے لیے تحریری طور پر نکاح کے لیے راضی نامہ لکھنے کی شرط رکھ دی اور مجھے ذلت و خواری سے بچانے کے لیے مصلحتاً اور مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ میں بری طرح سے پھنس گئی ہوں مسز دانیال۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے مجھ سے مل کر اور میری حالیہ فون کال کے بعد آپ کو یہ سوال زیب نہیں دیتا۔ میں خائن اور عاقبت نااندیش نہیں ہوں مسز دانیال، بس وہ کچھ کمزور لمحے تھے جن کی زد میں آ گئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ارشین، آپ میرے اس تعاون کو شوہر بچاؤ مہم بھی قرار دے سکتی ہیں، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کی عزت و وقار کی حفاظت میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے مقابل میری پوزیشن بہت کمزور اور بے بس ہے۔ نازش کچھ دیر تک تو سوچوں میں ڈوبی رہی، پھر گویا ہوئی کہ میری ماں نے تو اب فوری طور پر شادی کر لی۔ میرا مطلب ہے کوئی مناسب رشتہ آیا ہے تو حامی بھر لیں۔ نامعلوم خدشے کے پیش نظر نازش نے پہلا جملہ کہتے ہی ساتھ میں وضاحت کی تھی۔ اس معصومانہ ادا پر ارشین کو بے ساختہ گدگدی سی ہونے لگی۔ شادی؟ اول تو میرے موجودہ حالات کے پیش نظر ایسا قطعی ممکن نہیں ہے۔ مجھے کم سے کم 1.5 سال درکار ہے اپنے گھریلو مسائل سے خاطر خواہ عہدہ برا ہونے کے لیے۔ نمبر 2 کہ فی الحال کوئی بھی رشتہ ہاتھ میں نہیں ہے جو… ارشین ارادی طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا تھا بی بی جان نے رحمت خالہ کی آمد اور اس کے توسط سے کسی رشتے کا ذکر ہی نہیں چھیڑا تھا۔ غالباً 5 ماہ کا وقت گزر گیا تھا۔ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ کوئی رشتہ موجود ہو تو بندش کے طور پر نکاح کر لیا جائے۔ رخصتی کے لیے 1-1.5 سال کا وقفہ رکھا جا سکتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں بندھ کر آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور دانیال اتنے گرے ہوئے اور پست اخلاق شخص نہیں ہے کہ کسی کی منکوحہ کے ساتھ کوئی زبردستی کریں۔ اور کیا آپ کی عزیز و اقارب میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے؟ جب نازش نے استفسار پر غور کیا تو ارشین کا ذہن ساتھ کی طرف چلا گیا۔ ہے تو صحیح، مگر میری اس کے ساتھ شادی ممکن نہیں، کچھ گھریلو مصلحتیں ہیں۔ یوں بھی مسز دانیال شادی میری منزل نہیں ہے، کم از کم ابھی تو بالکل نہیں، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔
والدین کا بوجھ بٹانے کی نیک تمنا اپنی جگہ، مگر اس لیے شریف بیٹیاں خاندانی وقار، عزت و آبرو اور وزاداری کا سودا نہیں کیا کرتی۔ جب عزتوں پر بن آئے نا تو غیرت کے گرتے مینار تھامنے کے لیے از خود بزرگوں کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اگر آپ کی فوری شادی نہ ہوئی تو خدا نخواستہ دور تک آپ سمیت آپ کی بہنوں کے مستقبل تاریک ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خود خیال کرنا چاہیے۔ چونکہ دانیال اس وقت جنونی کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان سے کسی بھی انتہائی قدم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بدنامی کا آغاز بے خبری سے ہوتا ہے اور پچھتاوے پر ختم ہوتا ہے۔ سوچ لیں اچھی طرح۔ ارشین ریسیور تھامے سن سی کھڑی تھی۔ وہ اپنی عمر سے 10-12 برس بڑی اس پختہ و جہاں دیدہ اور نکتہ رس عورت کے بھرپور استدلال کا کسی صورت رد نہیں کر سکتی تھی۔ مگر فوری طور پر شادی کیسے ہو سکتی ہے مسز دانیال؟ آپ کے خاندان میں کوئی عزیز وغیرہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پرپوزل والا مسئلہ میں حل کر دیتی ہوں۔ میری خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے، مگر عمروں میں اتنا معمولی سا فرق ہے کہ خالہ کے بھانجے کے بجائے بہن بھائی کا رشتہ زیادہ سہل محسوس ہوتا ہے۔ ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور ایک غیر عورت نے ماں بن کر پالا ہے۔ نیک شگن یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو جانتا ہے اور آپ کے اور دانیال کے درمیان ہونے والی ڈیل کو بھی۔ ہمیں داستان دہرانے کی ضرورت اور زحمت نہیں کرنی پڑیں گی۔ کچھ سمجھی یا نہیں؟ ارشین کے ذہن میں اسپاک سا ہوا۔ مہران آفریدی، اس کے اعصاب کے بہت قریب زبردست قسم کی بمباری ہوئی۔ میری یادداشت نہ آزما ہے مسز دانیال، اگر یہ مذاق ہے تو بھی بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک۔ یہ مذاق نہیں ہے ارشین، پلیز۔ مذاق نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آنکھوں میں دیکھی مکھی کون نگلتے ہیں؟ میرے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور وہ بھی۔ آپ خواہ خود ترسی کا شکار ہو رہی ہیں، اور میں نے سوچ سمجھ کر رشتے کی بات منہ سے نکالی ہے۔ آپ ماشاءاللہ ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی ہیں، مسائل کو ہینڈل کرنا جانتی ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے انہیں دور کرنے میں فراخ دلی دکھاتی ہیں۔ اب میں کیا کمی ہے؟ میں ایک دفعہ آپ سے ملی ہوں اور دوسری دفعہ فون پہ بات کر رہی ہوں۔ اتنے سے عرصے میں آپ کو اندر تک پڑھ چکی ہوں۔ کوئی بھی شخص آپ کی رفاقت پر ناز کر سکتا ہے۔ مہران مزاجن سخت ضرور ہے، لیکن میں سلیقے طریقے سے سمجھا کر راضی کر لوں گی کہ اس میں میری اپنی غرض شامل ہے نا۔ خدا جانے عورت کا کون سا یہ روپ تھا۔ ارشین ششدر رہ گئی تھی۔ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے عزت کی چادر کیوں اڑا رہی ہیں آپ مجھے؟ مجھے ذلیل کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تان و تشنیع سے چنی کیوں نہیں کیا؟ جو مقام آپ مجھے دینے جا رہی ہیں نا، میں اس کی اہل نہیں ہوں مسز دانیال۔ میں نے آپ کا گھر، آپ کا دل اجاڑا ہے۔ ارشین، اجاڑنے والے معذرتیں طلب نہیں کیا کرتے، وہ تو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ میں اپنے شوہر کی نفسیات سے واقف ہوں۔ انہیں نت نئی مہمات سر کرنے کی بیماری ہے۔ ہر چکر میں اپنی مخصوص جگہ پر خلوص کی انتہا پر ہوتے ہیں۔ جو آسانی سے ہار مان کر لے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو مقابل پر آ جائے اسے ہرانے کے لیے مسلح ہو کر میدان میں اتر آتے ہیں۔ برسوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جانتی ہو تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سفر بے مقصد اور بے منزل ٹھہرے۔ ایک دفعہ تم نے مشورے کے لیے بلایا تھا نا، آج مدد مانگی ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے بلا کم و کاست سارا ماجرا کہہ سنایا اور کچھ وقوع پذیر ہونے سے پہلے مجھے خبردار کر دیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 1-2 ماہ بعد فون کر کے کہتی کہ مجھ سے ملیے، میں ہوں مسز دانیال۔ بہرحال تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے آگاہ کرنا۔ دریاسنا میں نینی سے بات کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نازش کے لب و لہجے میں در آنے والی اپنائیت اور بے تکلفی اس حیرت کے سمندر میں غرق کر گئی تھی۔ کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ ڈوبنے سے پہلے ایک جفا کش ملا میری کشتی کو اچھالا دینے کے لیے میرے ہمراہ طوفانی لہروں میں اتر آیا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تم جیسوں کو تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی جس کے لیے نفس پہ قابو پا سکو۔
اس کے دل و دماغ میں جیسے زوردار قسم کا دھماکہ ہوا۔ مہران کی باتیں، تم جیسوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی، کس نے اجازت دی ہے تمہیں دوسروں کی زندگی سے کھیلنے کی؟ کچھ اپنی نسوانی غیرت و ناموس کا ہی لحاظ کر لیجئے۔ میں آپ جیسی عورتوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بڑے حساب نکلتے ہیں آپ کی طرف، کتنوں سے کھیلا ہے اب تک؟ وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ زہر میں بھجے جملے، وہ برفیلے تاثرات، وہ نظروں میں ڈولتی حقارت؟ شادی کے بعد بھلا کہاں بخشے گا، بلکہ وہ تو گن گن کر بدلے لے گا، لفظوں کی برچھیاں دل میں اتار کر روح کو زخم لگائے گا، دل کو کچوکے دے گا، الزام و شکوک و لعنت آن کی بچھاڑ کرے گا، اس کی تذلیل کرے گا۔ مرد کے ذہن میں نا ایک بار شک کا ناک کنڈلی مار کر بیٹھ جائے نا تو یہ عورت کی ساری خوشیاں ڈس کے دم لیتا ہے۔ یہ دادی کا کہا ہوا جملہ تھا جو اسے اب یاد آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی لفظ مہران کے دل کا میل نہیں دھو سکتا، وہ تعمر اس کی نظروں میں بے وقت اور بے اعتبار رہے گی۔ پروفیسر دانیال کا حوالہ اتنا قابل دید تھا کہ عرشین کے تمام دفاعی حربے ناکام ثابت ہوئے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس نے فارغہ سے کہا تھا اسے مرد سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے جس کے دل میں عورت کی عزت نہ ہو، اور اب خود نہیں، کیونکہ اس کا دل آمادہ نہیں تھا۔ السلام علیکم، مزاج بخیر۔ کالج سے چھٹی کے ٹائم پر وہ حسب معمول پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال کر روڈ پر آئی، مگر اسی لمحے سفید کرولا نے ہارن بجا کر کچھ اس انداز میں گاڑی کو روکا کہ عرشین کو لامحالہ گاڑی فٹ پاتھ کے قریب بند کر کے باہر نکلنا پڑا۔ آپ؟ لائٹ بلو پینٹ، لیمن کلر کی شرٹ میں حشائش بشائش موڑ لیے گاڑی کے دروازے پر کوہنی ٹکائے وہ بڑے جاندار لب و لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے۔ اس کی رگ رگ میں ایک وحشت آمیز اذیت رچنے لگی۔ اتنے دنوں سے بہلایا ہوا تھا بالکل مضطر دل پھر مچل گیا، پھر سے روح میں وہی خوف زینہ بزینہ اترنے لگا جیسے وہ بمشکل سلانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب کیوں میرے صبر، میرے سکون، میرے قرار کا کے دشمن بن چکے؟ ارے یہ جملہ تو میرے حصے کا تھا، یہ تو مجھے آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ گاڑی سے نکل کر اس کے مقابل رک کر وہ نگاہی شوق سے اس کا سر تپا جائزہ لے رہے تھے۔ جب بھی خوشی و اطمینان کی رمق میرے اندر اترنا شروع ہوتی، قسمت کا بے رحم ہاتھ بڑھ کر پھر سے خوف و ہراس کی اس دلدل میں اس کو دھکیل دیتا ہے۔ کیوں لے رہے ہیں مجھ سے انتقام؟ کیا بگاڑا گیا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں مجھے جینے نہیں دیتی؟ گرد و پیش کا خیال کیے بغیر وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ایزی ایزی عرشین، اس کی اسٹرائی بے قابو ہوتی کیفیت اور موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے پریشان و بے چین ہو کر اس کے قریب آئے۔ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس طرح خواہ مخواہ تماشا بنے گا، آپ کی کلیگز اور اسٹوڈنٹس وغیرہ گیٹ سے نکل رہے ہوں گے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کی فرنٹ ڈور سیٹ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ جیسے معمول کی سی کیفیت میں بیٹھ گئی تھی، رونے دھونے میں خبر بھی نہیں ہوئی کہ کب پروفیسر دانیال گاڑی سٹارٹ کر کے کالج سے کچھ دور نسبتاً ویران سڑک پر لے آئے تھے۔ وہ تو جب فٹ پاتھ کے قریب رکی تو اسے ہوش آیا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ فکر نہ کریں، زیادہ دور نہیں لایا اپنی کار سے، ابھی 2 منٹ میں واپس ڈراپ کر دوں گا۔ فی الوقت اپنے آنسو روک کر میری توجہ سے بات سنیے۔ راضی نامہ تو آپ نے لکھ لیا، اب یہ بھی طے کر لیجئے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے کون سی مبارک تاریخ ہونی چاہیے۔ دھک، پوری قوت و سرعت سے اس پر سے ٹرین گزر گئی۔ اندر ایسا طوفان مچا کہ ذات کا تنکا تنکا بکھر گیا، قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ یہ تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ لفظوں کے جو انگارے اس نے اپنی انگلیوں سے تحریر کیے تھے، اس کی آنچ قلب تک بھی پہنچے گی، دامن بھی جلائے گی۔ یا خدا، امتحان تر امتحان! اس نے سر تھام لیا۔ آپ مجھے بخش نہیں سکتے پروفیسر صاحب؟ میں تا حیات آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ کی مان تو لوں، مگر اس دل کا کیا کروں جو صرف آپ کے قرب کے لیے دہائیاں دیتا ہے؟ ان آنکھوں کا کیا کروں جو صرف آپ کا نظارہ طلب کرتی ہیں؟ ان سوچوں کو کیسے قابو میں کروں جو صرف آپ کے گرد گھومتی ہیں؟ یہ ظلم ہے پروفیسر صاحب، سراسر ظلم۔ وہ ہاتھوں سے منہ چھپا کر شدتوں سے رو دی، جی بھر کر اسے رونا آ رہا تھا۔
آپ کے ان احساسات سے میری طرف سے کوئی محض کوئی حوصلہ افزائی شامل نہیں ہے، پھر بھی مجھے کانٹوں پر کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ میں نے بھی تو کوئی خطا نہیں کی تھی، پھر راتوں کی بے خوابی، دل کی بیتابی اور لمحوں کی بے کلی میرا نصیب ہی کیوں بنی؟ وہ جیسے پتھر کے ہو گئے تھے اور ارشین کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ میں وہ کچھ آپ کی خاطر نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں، فکر نہ کریں، یہ تحریر سب کچھ کروا لے گی۔ انہوں نے جیب سے وہی موذی ناگ نکال کر لہرایا جس نے ارشین کو بے دست کر دیا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر کاغذ پکڑنا چاہا، مگر اس ناکام جستجو کے نتیجے میں اس کا ہاتھ سہولت سے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ جو دل سے قریب ہونا ان کا ایک ایک زاویہ تڑپاتا ہے، اور قربت کا کیف آوارہ اور جانفرا احساس تو اتنا نشاط آگی ہو گیا کہ اس کی خاطر بادشاہت بھی ٹھکرا دی جائے۔ چند لمحے تو اپنی خوش نصیبی کا احساس ہونے دیں ارشین، مجھے جانے دیجیے، فار گاڈ سیک۔ بزد شوق سے جائیے، مگر پھر آنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اب فائنل کر دیجیے ارشین، بہت وقت برباد ہو گیا ان بیکار کے بکھیڑوں میں، کہیے میں کب آؤں؟ اگر میں کسی کی بیوی ہوتی تو تب بھی کیا آپ اسی طرح حد سے گزر جاتے؟ نہیں، پھر شاید یہ سلسلہ شروع ہونے کا جواز ہی نہ بنتا، مگر جب آپ کو حاصل کرنے کے تمام تر احکامات روشن ہیں تو میں اپنے دل کی بددعا کیوں لوں؟ چلیے، میں آپ کو لاسٹ چانس دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں ایک ماہ کے لیے لندن جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، واپس آنے تک آپ اچھی طرح غور کر لیں، مگر ایک بات باور کرا دوں، اس کے بعد مزید مہلت نہیں دوں گا۔ آپ نے جان بوجھ کر لے تو لال سے کام لیا تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ یہ تحریر آپ کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی کار کے پاس گاڑی روکی اور ایک بھرپور نظر ڈالنے کے بعد خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ جانے کس طرح وہ گھر آئی تھی، گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے چابی اندر ہی چھوڑ دی، ایسے نکل کر بھاگی تھی جیسے حبس دم کا شکار ہو گئی تھی۔ خیریت تو ہے آپ ہی؟ لاؤنج میں بیٹھی شاہین اس کی حالت دیکھ کر گھبرا اٹھی تھی۔ کار کے اندر چابی لگی ہوئی ہے، لاک لگا کر چابی لے اور مجھے بہت سا ٹھنڈا پانی پلاؤ، میرے اندر آتش فشاں پھٹنے کو ہے۔ وہ اسٹوڈیو میں بند ہو کر بے سدھ کاؤچ پر گر گئی۔ کیا ہو گیا میرے بچی کو؟ دادی اس کے پیچھے ہیں۔ اسے بے سدھ اور سدھ بدھ جو بھلائے آڑا ترچا کاؤچ پر لیٹے دیکھا تو کلیجہ منہ کو آیا۔ میری بچی ارشی، ارے بیٹے کیا ہو گیا؟ شاہین، پانی کا ایک گلاس پانی تو لاؤ۔ ارے یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ دادی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شاہین پانی اندر لے کے آئی، دادی اس کے ہاتھوں پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ اف، پنڈا جل رہا ہے اس کا۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہی یوں لگا جیسے چنے بھن رہے تھے۔ یہ تو بے حال ہوتی جا رہی ہے، عدنان سے کہو ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ہائے میں کیا کروں؟ دادی بولی جا رہی تھی۔ گھبراتی کیوں ہے دادی؟ ٹھیک ہو جائے گی ابھی۔ امبرین بھی اندر چلی آئے اور اس کے لہجے میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فکر نہ کریں۔ اس نے دادی کو تسلی دی اور ارشین کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی۔ وہ پھر بھی ہوش میں نہ آئی تو اس کی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کسمسا کر ہوش کی وادی میں لوٹ آئے۔ کیا ہو گیا تھا آپ ہی؟ شاہین نے فکر مندی سے بہن کا چہرہ دیکھا۔ کچھ بھی نہیں۔ آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلی ہوئی تھی۔ آپ تو صدیوں کی بیمار نظر آ رہی ہیں آپ ہی، کیوں اتنا سر کپاتی ہے؟ جو دن رات محنت و مشقت سے جڑی رہتی ہیں اس وجہ سے کمزوری ہو گئی، آرام بھی تو نہیں کرتی ہیں، سارا دن لگی رہتی ہیں۔ دادی اس کی جلتی پیشانی چوم کر نرمی سے اس کو ڈانٹ رہی تھی۔ امبرین کو یہ لاڈ ذرا نہ بھایا۔ دودھ گرم کر کے لاؤ امبر، اور ہاں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھنے کا انتظام کرو، بخار کیا ہے گویا تندور دہک رہا ہے۔ دادی اتنا خیال نہ رکھیں میرا، اگر میں مر گئی تو کیا کریں گی؟ اللہ نہ کرے، اللہ لمبی عمر دے۔ دودھو نہاؤ پوتو پھلو، یہ کیا بدفعل منہ سے نکالنے لگی؟ انہوں نے گر کہا۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، ارشین بے دلی سے اسے۔ مجھے زندگی کی دعا دینے والے، ہنسی آ رہی ہے تیری سادگی پر۔ پسند تو مجھے بھی ہے وہ بچی، بلکہ سفیان تو
دیوانہ ہے اس کے پیچھے. سنے گا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، مگر بچے ان کا گھریلو ماحول ہم سے بہت مختلف ہے. ایک دفعہ گھر کے دروازے پر ان کی امی سے سلام دعا ہوئی. ان کا رویہ خاصا حوصلہ شکن، سرد اور بیزار تھا. میرا نہیں خیال کہ وہ مثبت جواب دیں گی. نینی نازش کی تجویز پر صادر ہو چکی تھی. بس کچھ خدشات ہے جن کا اظہار کرنے سے خود کو نہیں روک سکی تھی. لڑکی گن والی ہو، گھر بسانے کا گر جانتی ہو تو ہر ماحول میں ڈھل جاتی ہے. مجھے ہی لے لیجیے، گویا کہ امی ابا اپنے آبائی علاقہ چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے، مگر تھے تو پٹھان. اور دانیال کے باپ دادا لکھنؤ کے رئیس تھے. جب رشتہ آیا تو بابا کے قبیلے والوں نے باز رکھنے کے لیے بے شمار من گھڑت کہانیاں سنائی، مگر قسمت میں تھا سو ہو گیا بیاہ. اور دیکھ لیجیے، آج تک کبھی تیز زبان میں بات نہیں ہوئی. دونوں ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے ہیں، اپنے اپنے دائرہ کار میں آزاد ہیں. کتنی ہی شکایت ہو مگر دونوں ضبط و تحمل اور باہمی اعتبار اور احترام جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے بیٹے، جیسے آپ کو. آپ نے مہران سے پوچھ لیا؟ ہاں، میرا خیال ہے ابھی کسی سے ذکر نہیں کرتے. لڑکی والے کون سا پہلی دفعہ میں رشتہ جھولی میں ڈال دیتے ہیں. جانے کتنی بار جانا پڑے گا تو اس کے بعد مہران سے پوچھ لیں گے. آپ تو جانتی ہیں نا وہ شادی کے نام سے کتنا چڑھتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں فون کرنے والی تھی. اصل میں کرنا تو ہفتہ 10 دن تک تھا، مگر مہوش کی طبیعت خراب تھی. اب جا کے بخار اترا ہے. نومبر شروع ہونے والا تھا. اسلام آباد میں تو ویسے بھی اکتوبر کے آغاز سے سردیوں کا موسم جوبن پر آتا ہے، مگر بچے ہیں نا، ماؤں کے کہے میں کہاں آتے ہیں. آنکھ بچا کر بغیر جرسی اور سویٹر کے باہر گلی میں کھیلنے چلی گئی. رات کو ٹھنڈ سے بخار ہو گیا. نازش نے بڑے پرسکون اور اپنائیت آمیز لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا، جیسے دلی دل میں اپنی فیملی کے فرد کا درجہ دے چکی ہو. مجھے آپ کی تجویز منظور ہے نازش اپیا. ایک دفعہ سفیان کو اپیا کہہ کر نازش کو مخاطب کرتے دیکھا تھا. کچھ جھجک کر اس نے بھی اس کی بے تکلفی سے اپنائیت کی جو چکانے کے لیے کہہ دیا. ٹھیک ہے، تم گھر میں بتا دینا کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے. ہم کل شام کو آ رہے ہیں. لیکن ایک بات ابھی سے بتا دوں، آپ کو شاید ویسا ماحول، ویسا سلوک نہ ملے جیسا آپ سوچ کر آئیں گی. میری والدہ طبیعت کی کچھ تیز ہے، فکر نہ کرو. سر پر کفن باندھ کر آئیں گے، بھلے سے 10 پھیرے لگوا لیں، ہم بھی تھکنے ٹوٹنے والے نہیں ہیں. اس کا تو مجھے اچھی طرح سے تجربہ ہے، ورنہ پروفیسر دانیال جیسے مرد کی بیوی ہونے کے ناطے اب تک آپ کو ٹوٹ بکھر کر مٹی میں مل چکی ہوتی. بڑی سخت جان ہے آپ، مانتے ہیں. اتنی اجلی عورت کی ایسی ابر آلود قسمت، ایسا مشتبہ سا شوہرانہ پیار. فون رکھنے کے بعد ایک نئی الجھن میں پڑ گئی. بی بی جان اور بابا جان کو کن الفاظ میں نینی اور نازش کی آمد کا پتہ سمجھائے گی، اور کیا وہ مان جائیں گے؟ بی بی جان تو اپنی فطرت کے مطابق جس سے ایک مرتبہ بیر باندھ لینا، اس کے بارے میں سوچنا بھی کفر سمجھتی ہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی ضد نہیں ٹوٹ سکتے. اور بابا جان، انہوں نے تو اس دن مہران کے ساتھ اسے دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیے تھا، اس کی بدصورتیاں ابھی تک یادداشت کے آئینے میں آویزاں تھیں. میں بس اتنا کہوں گی کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں آپ سے ملنے، وہ جانے اور ان کے کام. اور اب وہ قدر مطمئن ہو گئی تھی. آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.